دوسروں کی خیر مانگنا اور دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ پھر دیکھیے آخری وقت ہوتا ہے، ہر بندے کو نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، اپنی پڑی ہوتی ہے، یا اگر کوئی جا رہا ہے نا تو اپنے پتروں کو کہتا ہے جی کہ تو تیرا اتنا حصہ، تیرا اتنا حصہ۔ اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہو نا تو معافیاں دیتا ہے، مگر سنیے میرے آقا نے جاتے ہوئے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ جاتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہی زبان پہ دو کلمات تھے، یا ربی حبلی امتی۔ مطلب یہ ہوا جن کا اول بھی دوسروں کے لیے دعا، جن کا آخر بھی دوسروں کے لیے دعا ہے، ان کو ذات محمد عربی کہا جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے بھلا مانگنا، دوسروں کے لیے بھلا مانگنا۔ پھر یہی مزاج آگے صحابہ کرام کو دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت تھا، آپ نے حضرت عمر فاروق کو بلایا تو حضرت عمر فاروق نے سوچا لگتا ہے آج ابوبکر کوئی خاص بات اپنے لیے کرنے لگے ہیں، مگر صدقے جاؤں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، میرا آخری وقت آ گیا ہے، فلاں پہاڑ میں ایک غار ہے، غار میں ایک بزرگ بیٹھا ہوتا ہے، بابا معذور بابا ہے، اس کو جا کے تو نے کھانا دیا کرنا ہے، میری ڈیوٹی تم نے کرنی۔ آخری جملے یہ تھے، خیر دوسروں کے لیے، بھلائی دوسروں کے لیے، ہمدردی دوسروں کے لیے، یہ کہاں کہاں نظر آئے گی۔ بہرحال آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر فاروق جب جاتے ہیں نا اس غار میں، آپ نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا نا، نابینا بزرگ تھا، اس کی چیخیں نکل جاتی، رو کر کہتا لگتا ہے آج ابو بکر وفات پا چکا ہے، ابو بکر انتقال کر گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق حیران تھے کہ میں نے اس کو خبر بھی نہیں دی، کوئی اطلاع بھی نہیں دی، بتایا بھی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا بیلیہ خیر تو ہے، تمہیں کس نے بتا دیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو وہ بابا کہتا کیا ہے کہ آج کھلانے والے کا انداز بدلا ہوا ہے، انداز بدل چکا ہے۔ پوچھا خیر تو ہے، اس کا انداز کیا تھا؟ فرمایا جب پہلے دن میرے پاس ابو بکر آیا نا مجھے روٹی کھلانے کے لیے، تو میں نے گزارش کی تھی ابو بکر میرے دانت کمزور ہیں، چبایا نہیں جاتا لقمہ مجھ سے۔ ابو بکر اپنے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے، پھر چبا کر نرم کرتے تھے، پھر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، پھر کھایا کرتا تھا۔ آج لقمہ چبایا نہیں کیا ہے، بس مجھے محسوس ہو گیا ہے آج وہ کھلانے والا چلا گیا۔ مطلب یہ ہوا دوسروں کا درد رکھنا، دوسروں کی خیر مانگنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کبھی اسلام کی تعریف پر تو غور کریں نا۔ آقا علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف کی کیا ہے؟ حدیث پاک میں یہ بھی کر سکتے تھے کہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، یہ اس کی صفات ہوتی ہیں۔ یہ بھی کر سکتے تھے حج کرنے والا، حاجی بھی کر سکتے تھے، نمازی بھی، مگر آقا نے تعریف کیا کی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدیہ۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ہاتھوں سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ اسلام کی فکر ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا میسج ہے۔ اسلام درد بانٹنے آتا ہے، اسلام محبتیں دینے آتا ہے۔